السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج اسلامی سال سن ہجری 1442 محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے، اور محرم الحرام کی دوسری تاریخ یہ سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے 9ویں امام اور شیخ طریقت ہمدم نسیم وصال محرم حریم جلال مقتدائے اہل طریقت رہنمائے رائے حقیقت عارف اسرار معرفت قطب وقت حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دین ہے، ان کی عرس کا دین ہے۔ میرے بعض احباب نے کل مجھے وائس میسج کے ذریعے سے فرمائش کی کہ کل 2 محرم الحرام کو کچھ حضرت کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس بہانے ان بزرگوں کے تذکرے ہو جاتے ہیں، اور جہاں بزرگوں کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، حدیث میں ہے کہ وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان کی زندگی سے بہت کچھ نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجر شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شان میں یہ شعر جو ہے پیش کیا ہے، اور ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے ہر معروف یعنی ہر اچھی چیز، ہر خیر کو مانگا ہے کہ بہرے معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیر و مرشد ہیں حضور سیدنا شیخ سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو ماموں اور پیر و مرشد ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حضرت معروف کرخی حضرت جنید بغدادی کے دادا پیر ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیران اعظام میں ہیں۔ آپ کا جو ہے مبارک نام اسد الدین اور مشہور نام معروف کرخی ہے، اور آپ کی کنیت ابو محفوظ تھی۔ آپ کے والد کا نام فیروز ہے۔ ابتدا میں آپ غیر مسلم تھے، عیسائی تھے، مگر بچپن ہی سے آپ کے دل میں اسلام کی تڑپ اور جوش و عقیدت موجود تھی۔ آپ مسلمان بچوں کے ساتھ نماز پڑھتے اور ماں باپ کو اسلام کی ترغیب دیتے رہتے۔ آپ کے والدین نے ایک عیسائی معلم پڑھانے والے کے پاس آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ اس پڑھانے والے نے پہلے آپ سے سوال کیا کہ بچے یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کتنے آدمی ہیں؟ آپ نے کہا میں اور میرے والد اور میری والدہ کل 3 آدمی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے پڑھانے والا تو تم کہو ثالث و ثلاثہ، یعنی عیسیٰ 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے۔ دیکھو کس طریقے سے عیسائی جو ہیں یہ کرسچن اپنا عقیدہ پڑھاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ آج ہم جو ہے اس سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ میں بات کرتا ہوں تقریباً 1300 سال پہلے کی، 1300 ساڑھے 1300 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، چونکہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد ہیں۔
وہ امام اعظم کا وصال سن ہجری 150 میں ہے۔ سمجھ لیجئے 1300 سال پہلے بھی عیسائی اپنے عقیدے کی تعلیم سے غافل نہیں تھے، اور اس وقت بھی بڑے کوشاں تھے، اور آج بھی جتنے بھی جو ہے اسکولیں ہیں، سینٹ میری ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ جتنی بھی کرسچنوں کی اسکول ہے، کیا سمجھتے ہیں ہم اور آپ کہ ہمارے بچوں سے وہ بے خبر ہیں؟ کیا ان پہ کوششیں نہیں کر رہے ہیں؟ ایسی بہت ساری باتیں اس فقیر تک بھی پہنچی کہ جو بسیں لینے آتی ہیں ہمارے بچوں کو ان اسکولوں سے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بس کا ڈرائیور اچانک جو ہے وہ بس بند کر دیتا ہے۔ بچے تو چھوٹے، کوری سلیٹ ہوتی ہے، بالکل پلین سلیٹ، ان کے تو دماغ میں جو ڈالا جائے وہ آ جاتا ہے، اچانک بس بند کر دے، اور پھر اس کے بعد کہے کہ بچوں کہو اے اللہ ہماری بس چالو کر دے وغیرہ، بس چالو نہیں ہوتی۔ پھر اچانک کہے کہ عیسیٰ خدا ہے، اے عیسیٰ خدا تو ہماری جو ہے بس چالو کر دے، اور اچانک پھر بس وہ چالو کر کے چلنے لگتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ سن چکے ہیں، اور نبیوں سے مدد، اگر عیسیٰ علیہ السلام سے مدد بحیثیت نبی تو اس میں کوئی بات نہیں، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، عادت ہے، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ مدد نبی کرے یا ولی کرے، اصل میں مدد اللہ ہی کی ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ کر کے مدد، اور تیسرا خدا، یہ سب عیسائی ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں چھوٹی سی عمر میں بھی یہ سب عقیدے ڈالتے رہتے ہیں جو ان کے اپنے مذہب کے ہیں۔ اس طرح بہت ساری باتیں آئیں، ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی، ہمیں کچھ اپنی اسکولوں کا انتظام کرنا ہوگا، انگلش میڈیم کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ میں منع نہیں کرتا کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش نہ پڑھائیں، مگر ساتھ میں ان کے عقیدے کی بھی حفاظت کریں۔ بہرکیف یہ بات بیچ میں آ گئی تو حضرت معروف کرخی سے وہ عیسائی پڑھانے والا کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں 3 ہے تو تم کہو ثالث الثلاثہ۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ اس عالم میں کہ جو گھر کا ماحول بھی وہی تھا، پڑھانے والے کا بھی عقیدہ وہی تھا، مگر پھر بھی آپ فرماتے میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک کے سوا دوسرے کو پکاروں، اس لیے میں نے فوراً انکار کر دیا۔ اس پر اس پڑھانے والے نے مجھ کو مارنا شروع کیا، وہ جس شدت سے مارتا میں اسی جرأت سے انکار کرتا۔ آخر عاجز ہو کر اس نے میرے والدین سے کہا کہ اس بچے کو قید کر دو۔ 3 دن تک قید میں رہا، اور ہر روز ایک روٹی ملتی تھی، مگر میں نے اس کو چھوا تک نہیں، اور جب مجھے وہاں سے نکالا گیا تو حضرت معروف کرکی فرماتے ہیں میں گھر چھوڑ کر کے بھاگ گیا، چونکہ میں والدین کا اکیلا ہی لڑکا تھا، اس لیے میری جدائی سے انہیں سخت تکلیف ہوئی، اور کہنے لگے وہ جہاں بھی گیا ہے میرے پاس لوٹ آئے، وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، ہم بھی اس کے ساتھ اپنا دین تبدیل کر دیں گے۔ حضرت معروف کرکی فرماتے ہیں چنانچہ میں اہل بیت کے 8ویں امام شیخ طریقت حضرت سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار شریف ایران میں مشہد میں ہے، کہتے ہیں ان کے پاس چلا گیا، ان کے مبارک ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہی کے پاس زیادہ سے زیادہ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہوئی، اور آپ نے بھی حضرت معروف کرخی کو اپنے خلافت اور نیابت سے نوازا۔ حضرت معروف کرخی اس انمول دولت کو اپنے ساتھ لے کر گھر واپس ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے الحمدللہ میرے ماں باپ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت معروف کرخی کی مکمل تعلیم و تربیت حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہوئی، اور ان کے علاوہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے علم حاصل کیا،
اور علم طریقت حضرت حبیب رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی، حضرت حبیب رائی نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ ریاضت، مجاہدے، یہ سب حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہ کر کی۔ حضرت معروف کرخی جب اذان پڑھتے تو اس شان سے پڑھتے کہ جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتے تو شدت خوف سے ان کے رونگٹے اور داڑھی کے بال کھڑے ہو جاتے اور اس قدر بے قرار ہو جاتے کہ معلوم ہوتا کہ اب زمین پر گر پڑیں گے۔ آپ زیادہ تر مسجد میں رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے، دعا و استغفار میں مشغول رہتے، اور رات بھر آپ کی مسجد سے رونے کی آواز آتی۔ حضرت سیدنا ابو الحسن سندھی سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے ماموں بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں، اور حضرت معروف کرخی کے چہیتے مرید اور خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل میں ملا ہے۔ حضرت عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت معروف کرخی سے بڑا تاریک الدنیا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور آج بھی آپ کی کرامت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی قبر مقدس آج بھی قضائے حاجت کے لیے تریاق مانی جاتی ہے۔ آج بھی عراق میں بغداد شریف میں یہ مشہور ہے، اور کل بھی یہ بات مشہور تھی، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں بھی اس کو لکھا ہے، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے تعلق سے، کہ قبر مجرب بقضاء الحوائج، یعنی حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس حاجتیں پورے ہونے کے لیے مجرب ہے۔ اور سیدنا سیدی سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تجھے کوئی حاجت درپیش ہو تو قسم دے کہ اے رب بحق کے معروف کرخی میری حاجت روائی کر، تو اسی وقت دعا قبول ہو جائے گی، چاہے تو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، حضرت معروف کرخی کے وسیلے سے دعا مانگ تو تیری دعا جو ہے قبول ہو جائے گی، تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضور پیران پیر روشن ضمیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر تشریف لاتے، اور آج بھی حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلہ بنا ہوا ہے۔ حضور غوث پاک وہاں پر چلہ فرماتے، وہاں پر تشریف فرما ہوتے۔ بغداد شریف میں بڑا عالی شان جو ہے ایک کشتی کی شکل میں، چونکہ آپ کی قبر مبارک یہ قبرستان میں، تو صدر صدام حسین نے اسے بنایا اس طریقے سے، کشتی کی شکل میں بنایا کہ کسی دوسرے قبر کو جو ہے نقصان نہ پہنچے، اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کا پورا مزار شاندار طریقے سے بنا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو بار بار آپ کے اور حضور غوث پاک کے، مولا کائنات کے امام حسین کے روزوں کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جو ہماری زندگی میں انقلاب لانے، ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے ایک نمونہ عمل ہے۔ حضرت معروف کرخی غریبوں یتیموں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت شیخ سیدی سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عید کے دن حضرت معروف کرخی کو کھجوریں چنتے ہوئے دیکھا، تو میں نے دریافت فرمایا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ایک لڑکے کو روتا ہوا دیکھا، اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا کہ میں یتیم ہوں اور آج عید کا دن ہے، سب لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا میں کھجوریں اس لیے گری پڑی کھجوریں چن رہا ہوں تاکہ اس کو بیچ کر کے اس بچے کو اخروٹ خرید دوں کہ یہ اس سے کھیلے اور اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے نہ روئے۔ حضرت سیدی سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی میں حضور اس کام کو انجام دیتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ پھر حضرت سیدی سختی فرماتے ہیں میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر کپڑے کی دکان پر پہنچا، اس کو نئے کپڑے خرید کر پہنا دیے
اور اس کام سے حضرت سری سخی فرماتے میرے دل میں ایک نور پیدا ہوا اور میری حالت ہی کچھ اور ہو گئی۔ حضرت معروف کرخی ہمیشہ زیادہ تر باوضو ہی رہتے تھے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہما وقت باوضو رہتے تھے۔ ایک دن آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اندازہ لگائیں اس بات سے، آپ نے اسی وقت تیمم فرما لیا۔ لوگوں نے عرض کی حضور دریائے دجلہ سامنے ہے، تیمم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ممکن ہے کہ دریائے دجلہ تک پہنچتے پہنچتے میرا دم نکل جائے۔ اور یہ پیاری سی عادت میں نے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند خلیفہ تاج العلماء حضرت سیدنا پیر ترکی ابراہیم باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ترکی باپو سے مشہور ہے، ان کے اندر بھی میں نے دیکھی تھی کہ آپ بھی جو ہے، آپ پوربندر میں حضرت ترکی باپو مرحوم حاجی ہاشم بھائی ریڈیا والا کے گھر تشریف فرما ہوتے، آپ کے کمرے ہی میں باتھ روم تھا، مگر وہاں جانے سے پہلے کبھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہوتا تو آپ پہلے تیمم کر لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا بندہ باوضو رہے گا وہ رحمتوں میں نہاتا رہے گا، وہ رحمتوں کے سمندر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بڑی سے بڑی وبا اور بڑی سے بڑی آفت و بلا سے محفوظ رہے گا جب بندہ باوضو رہے گا۔ آج تو باوضو تو کیا، ہمارے بچے اور نوجوان اکثر پاک ہی نہیں رہتے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، چھینٹیں الٹی ہیں، ایسی جنازوں میں بھی شریک ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آج بہت زیادہ جو ہے وہ آفت و بلیات کے شکار ہوتے ہیں۔ بہرکیف حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کہ تبلیغ کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ آپ کی وہ نرالی تدبیر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کے راستے کی طرف جو ہے حکمت سے بلا، اچھی نصیحت سے بلا۔ تو موعظۃ حسنہ اور حکمت حضرت معروف کرخی کے اندر دیکھیں۔ ایک دفعہ حضرت معروف کرخی دریائے دجلہ کے کنارے قرآن شریف اور کپڑے وغیرہ رکھ کر آپ غسل کر رہے تھے۔ اس وقت ایک ضعیفہ بڑھیا آئی اور آپ کے سامان کو لے کر بھاگ گئی۔ آپ نے اس کا پیچھا کیا اور ایک جگہ روک کر کہا کہ کوئی حرج نہیں، میں تمہارا بھائی معروف کرخی ہوں، کیا تمہارا کوئی لڑکا یا بھائی یا شوہر ہے جو قرآن شریف پڑھے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا قرآن شریف مجھے دے دو اور کپڑے لے لو، کپڑے لے کے چلی جاؤ، میں نے دنیا و آخرت میں ہر جگہ تمہیں معاف کیا۔ یہ سن کر اس ضعیفہ خاتون کو اتنی شرم آئی کہ اس نے توبہ کی اور آپ کی برکت سے، آپ کی نظر عنایت سے وہ ولیہ اور متقیہ ہو گئی، ولایت کے منصب پر فائز ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک دن آپ اپنے کئی لوگوں کے ساتھ گزر رہے تھے، دریائے دجلہ کے کنارے نوجوانوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بدمعاشوں کو غرق کر دے تاکہ اس کی نحوست پھیلنے نہ پائیں۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم سب اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ، میں دعا کرتا ہوں اور تم لوگ صرف آمین کہنا۔ چنانچہ سب نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت معروف کرخی نے دعا کی، الہی جس طرح تو نے ان لوگوں کو اس دنیا میں عیش و عشرت سے نوازا، اسی طرح اس جہان میں آخرت میں بھی عیش و عشرت عطا فرما۔ آپ کی اس دعا پر آپ کے ساتھیوں کو تعجب ہوا اور وجہ دریافت کی کہ حضور ان کے لیے یہ بد دعا کہاں ہوئی، یہ تو دعا ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم ذرا ٹھہرو، میرا مقصد ابھی ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس جماعت کی نظر چوہیں حضرت معروف کرخی پر پڑی تو ان لوگوں نے اپنے باجے گاجے سب کچھ توڑ دیے اور شراب
کو پھینک دیا اور زار و قطار رونے لگے، اور تمام لوگ آپ کے قدموں پر گر پڑے اور سچے دل سے تائب ہو گئے۔ حضرت معروف کرخی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، دیکھ لیا تم لوگوں نے، یہی میری مراد تھی جو حاصل ہوئی۔ جب شہد سے کام پورا ہوتا ہو تو پھر جو ہے زہر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی شاعر نے کہا، تو نے پی کتابوں سے میں نے پی، تو نے لی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت زائد تیرے اور میرے پینے میں۔ یہ نگاہوں سے جو پلانے کا ہم اشعار میں پڑھتے سنتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت معروف کرخی وہ نگاہوں سے پلانے والے، صرف ایک کو نہیں، اتنے پوری جماعت کو نگاہ سے کیا پلایا، بس نظر سے نظر ملتی ہے اور شرابی کا شراب چھوٹ جاتا ہے، گانے باجے والوں کا گانا باجا چھوٹ جاتا ہے، وہ متقی و پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے زمانے میں ایک ڈاکو کو گرفتار کیا گیا، حاکم نے حکم دیا کہ اس ڈاکو کو سولی دے دی جائے، حکم پاتے ہی اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور ڈاکو سولی ہی پر انتقال کر گیا۔ ابھی اس کی لاش سولی پر ہی تھی کہ اس طرف سے سیدنا حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ لاش کو سولی پر دیکھ کر آپ لرز گئے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمانے لگے۔ اے رحمان الرحیم، اس شخص نے اپنی کی سزا دنیا ہی میں پالی، تو غفور الرحیم ہے، اگر اس کی خطا معاف فرما دے اور دارین میں اسے عزت بخش دے تو تیری بخشش کے خزانوں میں کمی نہیں ہو سکتی۔ یکایک ایک گیوی آواز آئی جس کو سارے شہر والوں نے سنا، سب بغداد والوں نے سنا، جو کوئی اس سولی والے شخص کی نماز جنازہ پڑھے گا وہ آخرت میں بڑے رتبے پائے گا۔ اس غیبی آواز کے سنتے ہی تمام شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور ہاتھوں ہاتھ اسے سولی سے اتارا اور اچھی طرح غسل و کفن دے کر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ رات میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے اور وہ ڈاکو نمازیوں کے ساتھ وہاں شاندار لباس پہنے ہوئے موجود ہے۔ اس سے پوچھا کہ اتنی عظیم دولت، تو ڈاکو تھا، تو نے نمازیں نہیں پڑھی، یہ نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہے، نمازیوں کے ساتھ تیرا حشر ہو رہا ہے، اتنی عظیم دولت تجھے کس طرح ملی؟ اس نے جواب دیا، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور میری بخشش فرما دی۔ اس واقعے سے اور حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے پیارے اور نرالے انداز سے ایک سبق ملا کہ ہم گناہ سے ضرور نفرت کریں، دور بھاگیں، مگر گنہگار کو تھوڑا سا پیار دیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہوں اور اسے سدھرنے کا موقع ملے، کچھ اچھی بات سنیں۔ میں بد مذہب کی بات نہیں کرتا، میں گنہگار کی بات کرتا ہوں۔ تو سنی صحیح العقیدہ ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، ہم کبھی کبھی گنہگار کو ایسی نفرت بھری نظر سے دیکھتے ہیں کہ بس وہ ہم سے دور ہوتا جاتا ہے، اور پہلے تو چھوٹے موٹے گناہ کرتا تھا، پھر تو جو ہے وہ گنہگاروں کا سردار ہو جاتا ہے۔ یہ کل کہیں اللہ نہ کرے یہ پکڑ ہماری بھی ہو جائے۔ خود یہ فقیر کبھی کبھی کوشش کرتا ہے کسی ایسے ہی جو شراب میں مبتلا ہوں یا وغیرہ، ان کو توبہ کرا کے مسجد تک پہنچاتا ہے، تو جو لوگ مسجد میں پرانے ہوتے ہیں ایسی ٹیڑھی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہاں، سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تیرے جیسے بہت آئے، ہم یہاں کئی سالوں سے مسجد میں ہیں، 4 دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اب ایسی نفرت بھری باتیں، وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، مگر ہماری ٹیڑھی آنکھیں اور ہماری نفرت بھری باتیں اور مسجد میں اللہ کے گھر میں ایسی شیخی کی باتیں اس شخص کے دل کو جو ہے وہ پسچ کر رکھ دیتی ہے۔ اور آج تو
ایسا ماحول ہے کہ ہر گاؤں میں بد مذہب گمراہ ہیں، پھر گمراہ و بد مذہب اسے محبت و پیار سے لے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے جاتے ہیں، کہتے ہیں سنیت میں کام نہیں ہوتا ہے، سنی کام نہیں کرتے ہیں، سنی علماء دھیان نہیں دیتے ہیں۔ صرف سنی علماء ہی کی یہ ذمہ داری ہے، یا سنی علماء نے جو کچھ بھی اپنی کوشش سے ایک بندے کو مسجد تک پہنچایا تو سنی عوام کی ذمہ داری نہیں؟ کیا بد مذہب تبلیغی یہ عوام رات میں دن کوشش نہیں کرتے؟ اپنے سنی بھائیوں کے لیے کچھ ہم نرمی پیدا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے ہم کچھ ایسی محبت بھری باتیں انہیں قریب کریں۔ ارے توفیق دینے والا اللہ ہے۔ ایک ڈاکو سولی پر لٹکا ہوا ہے، حضرت معروف کرخی دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے نہ صرف معاف فرما رہا ہے بلکہ اعلان ہو رہا ہے کہ جو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے وہ آخرت میں بڑے رتبے پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو ہے وہ اچھی انداز سے اچھی باتیں اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، اور اچھی انداز ہی سے بری باتوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائیں، اور سیدنا شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائیں۔ آج 2 محرم الحرام ان کی وصال اور عرس کا دن ہے، اپنے گھر میں بھی ضرور جو ہے فاتحہ خوانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔